زید بھائی آگے بڑھائیے، ان کو جب مل جائے تو یہ پیش کریں گے. ہاں بالکل. ہاں تو آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کو بیک اسٹیج رکھتا ہوں، جب مل جائے تب آئیے انشاءاللہ. چلو نیکسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں. احمد بھائی آپ ریڈی ہو کہ نہیں؟ چلیے آپ کو فائنل بار میں نے لیا جی. شامی بھائی، یا پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے، آپ کا نام شمی یا شامی پتہ نہیں. ہاں ہلو سر. جی بتائیے. جی آئی ایم آڈیبل. Yes, you are audible. What is your question? Is it on the topic of today? Have you understood the topic? ٹھیک ہے سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کافی دنوں سے فالو کر رہا ہوں. جی. آئی پلس یہ چینل ہے، کبھی کبھی میں آپ کی بہت ساری ویڈیو میں دیکھتا ہوں. جی. اور ابھی جو ہے میں کالج میں ہوں. سر آپ نے جو ہیڈنگ لگایا ہے کہ ٹاپک جو ہے استغاثہ کی شرعی حیثیت ہے نا. جی جی تو سر یہ بتا دیں، تھوڑا وضاحت کر دیں کہ استغاثہ کہتے ہیں کس کو. آپ کی اردو سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا موضوع. نہیں آپ بتائیں نا، آپ بتائیں ذرا کلیئر کر دیں. جی شیخ. شیخ ڈاکٹر حسین صاحب نے اس پروگرام کے شروع میں استغاثہ کی بہت اچھی تشریح کی تھی اور اس کی وضاحت کر دی ہے. اگر آپ نہیں تھے تو تفصیل میں جا کے استغاثہ وہاں کا دیکھ کے یہاں واپس آؤ. اس موضوع میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے، وہ فرشتے ہوں، جن ہوں یا انسان ہوں، ان سے ما فوق الفطری قوت مان کر ان سے کوئی چیز مانگنا، نفع اور نقصان کی امید رکھنا، اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارنا، یہ مطلب ہے اس کا. تو اس پر حکم کیا لگاتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے کہیے. کیا لگاتے ہیں؟ جو ایسا کرتے ہیں ان پر کیا حکم لگاتے ہیں آپ لوگ؟ جی یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کرنا یہ شرک ہے. ایسوسیٹنگ پارٹنرز اللہ، جوائننگ پارٹنرز وذ اللہ، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو انفورگیویبل سن ہے، اور اسی نے ہمیں بنایا، وہی چلانے والا ہے. تو ایسوں کو کیوں پکارے جو بندے ہیں؟ ایک بندہ دوسرے بندے کو کیوں پکارے؟ کیوں نہ سارے آسمان و زمین کے بنانے والے کو پکارے جو ہر چیز کا مالک ہے؟ کیوں ایسے کو پکارے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے؟ کیوں نہ ایسے کو پکارے جو ہر چیز کا مالک ہے؟ ہاں، اور وہ ایک ہے، اسی کے ہاتھ میں کیوں نہ اس کو پکارے؟ اور اگر انیک ہوتے تو آسمان و زمین میں سب چیز درہم برہم ہو جاتی، اور اس ایک کے ہاتھ میں ہی سب کچھ. سر بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ بتائیں کہ کیا لوگ جو بھی پکارتے ہیں تو وہ لوگ تو اللہ سمجھ کے تو نہیں پکارتے ہیں نا؟ دیکھیے یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ سمجھ کر نہیں پکارتے، حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی قوتیں ہیں کہ یہ ہماری فریاد بھی اللہ کے دینے سے یا اللہ کے نہ دینے سے، کسی بھی قسم سے آپ کوئی بھی اس میں کوئی پخ لگائیں، اس سے شرک توحید نہیں بنتی. اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مشرکین مکہ بھی جو اپنے بتوں سے مانگتے تھے وہ ان کو اللہ نہیں سے کہتے تھے. اچھا ایک منٹ رضا اللہ صاحب، میں سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینے سے یا نہ دینے سے مانگنا جو ہے یہ شرک ہے نا، مدد طلب کرنا ہے نا. آپ ہے نا مت کرو، آپ ہے نا مت کرو، جو آپ کو کہنا ہے آپ کہہ دو. نہیں میں کنفرم کرنے کے لیے، کنفرمیشن کے لیے کنفرم کر رہے ہو آپ. جیسے ہم اپنی بات کر رہے ہیں ایسی آپ اپنی بات کرو. آپ ہے نا مت کرو. ہم ہے نا نہیں سنتے. آپ اپنی پوری بات کہہ دو جیسے ہم اپنی پوری بات کر رہے ہیں، ایسی آپ اپنی پوری بات کہہ دو، پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں یہ صحیح ہے یہ غلط. زید بھائی محترم، کیا بتا رہے جی ہیں؟ محترم، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں نرمی سے کام لیجیے. جی ابھی آپ یہ
آپ نے جو ہے یہ اچھا یہ تعریف جو آپ نے سیٹ کی, ایک منٹ سر لو کیسے وہ what he trying to say کہ saying کہ میرے منہ میں آپ بات کیوں کہہ رہے ہو, کیا ہے یا نہیں ہے وہ میں بتاؤں گا نا, تو آپ کیا کریے اپنی بات very respectfully, don't feel bad please. ہاں جی بتائیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں سر. میں نے تو یہی نا, انہوں نے کیا کہا کہ ایشو آپ آگے بڑھاتے ڈسکشن کو پلیز درگزر کرتے ہوئے بتائیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے اوکے. تو جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ کے دینے سے یا نہ دینے سے کوئی نہیں ہے, ان کو ان سے مدد مانگنا یا مدد طلب کرنا یہ شرک ہے نا. تو یہ جو آپ نے یہ جو ڈیفائن کیا ہے اس کا کچھ ہوگا نا آپ کا, یہ تعریف آپ نے کہاں سے لائی, یہ بتا دیں آپ. دیکھیے جب قرآن کے اندر کئی ساری آیتیں ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جی شیخ رضا اللہ آپ بتا رہے ہیں, تو پھر اس کے اندر تو یہ تو بلیف ہے. جی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے بندوں سے مانگنا جائز ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں, آپ سے میں نے جو پوچھا کہ آپ نے اپنی باری آئی تو آپ نے بدل دیا. محترم میں نے آپ سے دیکھیے میں نے آپ سے ابھی آپ ہم سے ہے نا کرا رہے تھے, اب ہم نے کہا تو آپ کو اچھا نہیں لگا. دیکھیے جب آپ نے ہے نا کہنے سے تکلیف ہوئی تو میں تو رک گیا نا, تو پھر آپ کیوں اس طریقے سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, ہم نے آپ سے کہا آپ اپنی بات. سر ایک منٹ, ٹھیک ہے یہ آپ کا چینل ہے, آپ لائیو کر رہے ہیں, ہوسٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ ایسا کچھ بھی بول کر نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے میں چپ ہو گیا. اچھا بھائی ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ اپنی پوری بات کہہ لو, پھر اس کے بعد ہم کہیں گے. ہم اپنی پوری بات کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا. ایسے ہی آپ اپنی پوری بات کر لو. آپ بات نہیں کر رہے, اپنی دلیل نہیں دے رہے, اپنا موقف نہیں بتلا رہے, آپ ہم سے یہ بات ایسے ہے نا یہ کیوں کر رہے ہو. سر ایک ہی بار کیا اور آپ کو اتنا یعنی کہ برا لگا ہے, ارے ہو گیا نا سر, اب تو میں نہیں بول رہا ہوں نا, آپ بتا دیجئے کہ آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اس چیز کو. بتا دو نا اس میں ٹاپ سیکرٹ کیا ہے بھائی, اس کے اندر آپ اپنی پوزیشن بتاؤں گے تو اور اچھا ڈائلگ ہو پائے گا نا. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ جو ڈیفائن کیے کرتے ہیں, آپ یہ کیا ہے, آپ سے سوال پوچھا, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. تو آپ جی سر دیکھیے زید بھائی, میں آپ ایک منٹ زید بھائی مجھے ایک منٹ میری بات سن لی. زید بھائی آپ کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو سن رہا ہوں, آپ کے اندر جو ہے نا صبر ہے, تحمل ہے, ٹھیک ہے, اور جو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ٹاپک یہ ہے میرے بھائی کہ آپ اپنی پوزیشن اگر تھوڑا بتا دو کہ آپ کیا مانتے ہو, تو ہم دونوں دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دونوں لوگ سیم بات بول رہے ہیں, ہاں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہے کہ آپ کی پوزیشن الگ ہے تو آپ کو اور بیٹر کسٹم ٹیلر میڈ آپ کو بات بتا سکتے ہیں, جنرل بات آپ کو بتا رہے ہیں, بات ہو جائے گی. تو وائی ناٹ شیئر آپ کا بتا کیوں نہیں سکتے آپ, اس میں ٹاپ سیکرٹ کیا ہے بھائی, بتا دو. نہیں ٹاپ سیکرٹ سر ٹاپ سیکرٹ کچھ بھی نہیں ہے, جیسے کہ میں نے ابھی پوچھا کہ ہاں بتا رہا ہوں سر ایک منٹ, جیسے کہ آپ نے جو ہے نا یہ ٹاپک لگایا ہوا ہے, تو میں نے آپ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو اس سے, آپ نے کہہ دیا ایسے, تو پھر آپ کو تو اس پر دلیل دینا ہے نا کہ آپ کی ڈیفینیشن یہ کہاں سے لایا آپ نے. اوپننگ کمنٹ وہاں موجود ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہو. ابھی مجھے آپ سے بات کرنا ہے, ویڈیو میں بتا دیجیے نا, میں نہیں میں زید بھائی میں یہ بھائی کو جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیے عربی لغت کی کتابیں ہیں, لنگوسٹک جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں, جن کے پاس شریعت کا بھی علم تھا, لغت کا بھی علم تھا, انہوں نے یہ معنی بتایا. اگر آپ معجم مقایس اللغہ پڑھیں گے ابن فارس کی, یہ عربی لغت کی سب سے اہم ترین کتاب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈکشنریز ہیں ان میں سب سے یہ معتبر سمجھی جاتی کتاب ہے. تو استغاثے کی آپ جب تعریف جا کر دیکھیں گے, ڈیفینیشن دیکھیں گے, تو آپ کو یہ مفہوم ملے گا. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات اور نبوی روایات کا یہ خلاصہ ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے, خاص طور پر مصیبت زدہ ہو, پریشان حال ہو, اپنی فریاد رسی اللہ سے کرتا ہے, مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ استغاثہ کہلاتی ہے. ہاں تو یہ ہماری اپنی تعریف نہیں ہے. آپ کا اوپینین بتا دیجیے, ٹاپ سیکرٹ اوپینین. یہ سر یہ تو آپ نے استغاثہ کی تعریف کی نا, یہ آپ نے جو کہا کہ یہ شرک ہے, یہ بتائیے نا,
جیسے کہ ابھی مولانا ایک منٹ مجھے بول لینے دیجیے. مولانا رضا اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کے دینے سے, میں نے کہا کہ اگر اللہ کے دینے سے کوئی مانتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے, تو کہا کہ اللہ کے دینے سے ہو یا نہ دینے سے ہو, یہ یعنی کہ شرک ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ تو کہیں سے اٹھایا ہوگا نا آپ نے, یا خود سے بنا دیا ہوگا, یہ میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک, یہ بتائیے آپ یہاں کس چیز کے بارے میں شیخ کہہ رہے تھے. ہاں, جب وہ کہہ رہے تھے وہ کیا بات ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا یا فلاں مدد. ابھی یہاں سوال ہے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے یا وہ خود دینے والے ہیں. جو بھی کہو, آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی نا, یہ دعا عبادت ہے, یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس کی کئی آیتیں ہیں قرآن کی, اور یہی ہمارا فیت ہے. اور ماننا بھی میں نے آپ کو دونوں اعتبار سے بتا دیا, دلائل بھی بہت سارے ہیں اور لاجیکل طور پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو. ہاں, ہم یہ بھائی کی خدمت میں اور ایک روایت پیش کر دیں گے زید بھائی. جی, مجمع الزوائد اور منبع الفوائد کی کتاب ہے, روایت ہے یہ امام حیثمی کی, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ, اگر شیئر کا آپشن ہو, اگر شیئر کرے تو بہتر ہوگا, کیونکہ سب لوگوں کو دکھ جائے. میں متن پڑھ دوں گا, ہمارے جو آپریٹر ہے انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, قوموا نستغیث برسول اللہ من هذا المنافق, کہ چلو اس منافق کے شر سے بچنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں. نستغیث استغاثے کا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہ لا یستغاث بی, مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا. انما یستغاث باللہ, انما یہاں حصر ہے, معنی کو محدود کرنے والی تعبیر ہے کہ استغاثے کا جو سبجیکٹ ہے باللہ عز وجل, اللہ کے بعد میں عز وجل بھی استعمال ہوا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور جلال کو بتائے. تو یہ روایت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ استغاثہ اللہ سے ہو تو یہ اللہ کی توحید ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہو, انما جو حرف بتاتا ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے, جب غیر اللہ سے ہو تو پھر یہ شرکیہ ہوگا, ان کاموں میں جن کاموں کا اللہ نے مخلوق کو اختیار نہیں دیا. جی جی بہت شکریہ. سمجھ میں آ رہی ہے. جی 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 جی. تو جیسے کہ ابھی جو انہوں نے یعنی کہ جو حدیث پیش کی ہے, ہلو, ہاں بتائیے کیا بول رہے ہیں. ہاں, انہوں نے جو ابھی حدیث پیش کی ہے اس میں یعنی کہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہے نا. تو ایک یعنی کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ موتی وانا قاسم, جو اس طرح کی جو ایک حدیث پاک ہے, اس سے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں, میں تقسیم کرنے والا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مانگا ہی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی شیخ. دیکھیے ہمارے بھائی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا, ہماری یہ جو میلاد کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے یہی بات بتائی جاتی ہے, انما انا قاسم واللہ معطی. میں اپنے بھائی کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے محدثین کرام کی کتابوں میں اس حدیث کو تلاش کریں, اور مشہور کتاب جو اکثر جگہ مل جاتی ہے مشکات شریف, مشکات شریف میں دیکھیں اس میں کیا ہے. صاحب مشکات نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کس میں؟ کتاب العلم میں. کتاب العلم میں ذکر کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ معطی, اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. یعنی علم اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور میں بندوں کو بتاتا ہوں. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, زید صاحب اگر بتا دیں تو آپ. شیخ کی آواز کلیئر ہے, آپ کا سگنل شاید پور ہوگا. جی ٹھیک ہے سر, کمزور ہے, آپ بتا دیجئے. اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے آواز؟ شیخ پرفیکٹ آ رہی ہے آواز. جی سر ابھی ہاں آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے. سگنل کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے.
نہیں تو سر، کیا آپ ہے نے جو ابھی مشکات شریف کہا اس کے بعد آواز کٹ گئی. آپ بتائیے، علم باب العلم کی بات بتا رہے تھے. ہاں میں بتا لیکن دوہرا دیجئے بھائی کے لیے. جی بتا دیجئے شیخ جی. ہاں تو مشکات میں کتاب العلم میں اس حدیث کو ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کا اس معنی کا تعلق علم سے ہے. دنیا شفا، مریضوں کو شفا اور دنیا کا مال و متاع اس کے بانٹنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم سے ہے. اللہ تعالی علم نبی اکرم کو دیتا ہے اور آپ بندوں کو وہ علم بانٹتے ہیں. صرف اتنا مطلب ہے اس کا، اور اس کا محدثین کرام کے یہاں کوئی اور مطلب نہیں ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بدقسمتی سے اس کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ ہر چیز سب کچھ آپ کے مٹھی میں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، جس کو جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں لے لیں. زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے علم میں ہے، اور جو کچھ کسی کے پاس ہے سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے. یہ جو عموم اس کے اندر اور یہ جو باتیں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اور یہ فرضی عقیدے ہیں جو یہاں ہندوستان میں ہماری یہاں کی ایک جماعت نے اکٹھے کر رکھے ہیں، اور اپنی بنیادی کتاب میں یہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں اس نے. جی بولیے، بتائیے. زید بھائی، میں شیخ محترم کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. یقیناً یہ کتاب العلم کی روایتیں ہیں، اور ہمارے بھائی کے مزید سیٹسفیکشن کے لیے، شرح صدر کے لیے میں وہ روایت بھی پیش کر دوں گا. حدیث نمبر 6882 ہے. یہ روایت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کر لے، اس کو دین کی سمجھ، دین کا فہم، فقہ فی الدین عطا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، کہ یہ جو دین کی سمجھ ہے، علم کو عام کرنا ہے، یہ میرے ذریعے ہے، اور توفیق اللہ کی جانب سے ہے. دلوں کو کھولنا وغیرہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. تو عطا کرنے والی جو بات ہے یا تو علم کے دائرے میں ہے، یا کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جو جب باحیات تھے مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، اس ضمن میں بھی کچھ محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد رفیق اعلی اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کے بعد میں کسی نے قاسم سمجھ کر سوال کیا، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے، اہل بیت اطہار نے، یا پھر ائمہ نے، کسی نے اس طرح سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ہم کو کوئی جواز نہیں ملتا، ایک دلیل ہم کو نہیں ملتی. اگر کوئی قاسم کو عمومی طور پر دینے والا، تقسیم کرنے والا، یا اللہ کے درجے میں، وہاب کے درجے میں اگر رکھ دے، رزاق کے درجے میں رکھ دے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، دین کی صحیح فہم نہیں ہے. واللہ اعلم. اور یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دینے والے، ہاں، تو یہاں پہ تو الٹا اپوزٹ چیز ملتی ہے. جیسے آپ دیکھو گے کہ یہاں پر واللہ موتی، اللہ ہے دینے والا، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، میں یہ حدیث شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ حدیث کو، صحیح بخاری 3117. اچھا، جو حدیث میں نے اسکرین پہ ابھی کھولا تھا وہ 3116 تھی، تو اس کی اگلی حدیث بھی دیکھیے 3117 والی حدیث. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اس حدیث میں آتا ہے ما اوتیکم، میں تمہیں نہیں دیتا، ولا امنعکم، نہ میں تم سے روکتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دینے والے ہیں نہ روکنے والے ہیں. تو اب یہاں پر یہ حدیث جو پچھلی والی حدیث گزری تھی جو آپ نے دیکھے تھے، ایک منٹ جی، تو جو پچھلی والی حدیث گزری تھی کہ میں بانٹنے والا ہوں، تو کیا بانٹنے والے ہیں؟ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز ہم تک پہنچائی. اب کوئی کہے نہیں بانٹنے میں کیا بانٹنے والے، بارش،
بچے بانٹنے والے, اولاد, ہاں, مغفرت, ہدایت, کیا چیز, بیماری کی شفا, کیا بانٹنے والے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بانٹنے والے؟ جو دین کا علم ان کو ملا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ملی, جو ہے رہنمائی ملی, وہ انہوں نے پہنچایا ہم تک. ہاں, اور باقی اس کی اگلی حدیث دیکھیں گے تو سوال کا جواب اور واضح ہو جائے گا. اور آپ بتاؤ, اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اگر یہ بات کوئی نہیں مانے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی سے دعا کرنا ہے, تو یہ تو واضح طور پر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. اللہ کیا کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, بلکہ یہ حدیث جو آپ بتائے اس سے دلیل نہیں بنتی ہے. ہاں جی, شمیم بھائی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. دیکھیے یہ جو ہے رضا اللہ صاحب, ٹھیک ہے, رضا اللہ صاحب نے جو کہا کہ پہلے کہ یہ جو ہے حدیث جو ہے مشکات میں باب العلم میں آئی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے بر صغیر پاک و ہند میں جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز مطلقاً کہہ دیتے ہیں, تو یہ مطلقاً نہیں. چلیے ٹھیک ہے, اور آپ نے ابھی کچھ باتیں کی, اور یعنی کہ ڈاکٹر حسین صاحب نے باتیں کی, ٹھیک ہے, تو آپ یہیں پر اگر دیکھا جائے, دیکھنے والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ کی باتوں میں ہی کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خیر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. ایک منٹ سر, مجھے بولنے دیجیے. ہاں, تو یہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ علم کے تعلق سے, تو کیا علم مانگا جا سکتا ہے, علم طلب کیا جا سکتا ہے؟ علم بتائیں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, کیا پہنچایا؟ سوال یہ ہے, پہنچایا تو کیا پہنچایا؟ علم پہنچایا. تو یہاں پہ مانگنے کی بات نہیں ہے. کہاں پہ دیا ہے مانگنے کی؟ دیکھو حدیث لا رہا ہوں میں سامنے پھر سے. یہاں پر کہاں دیا ہے؟ آپ ذرا الفاظ پڑھ کے بتاؤ, اس میں کہاں دیا ہے کہ مانگ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کی دلیل آپ بول رہے ہیں نا, کہاں دیا ہے بتاؤ؟ ایک منٹ, جیسا کہ آپ نے, دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, جیسا کہ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا طلب نہیں کیا جا. سنیے میں بتا رہا ہوں, جیسا کہ فیض اللہ صاحب نے کہا کہ یہ مطلقاً یہ لوگ بولتے ہیں علم دیتے ہیں علم کے بارے میں, تو کیا علم مانگا جا سکتا ہے, علم طلب کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ سے سوال کر رہا ہوں, بتائیں آپ حضرت. کہاں دیا ہے کہ علم طلب کر سکتے ہیں؟ کہاں دیا ہے؟ یا کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں, کہاں دیا ہے؟ استغاثہ کی دلیل کیسے ہے یہاں پر؟ آپ ذرا الفاظ تو پڑھو نا. آپ جو دلیل دے رہے ہو نا, وہ دلیل آپ کی بات میں, یہ ہمارے بھائی جو ہے کٹ حجتی کر رہے ہیں, نہ بات مان رہے ہیں نہ بات سمجھ رہے ہیں, کٹ حجتی کر رہے ہیں کہ کیا علم مانگا جا سکتا ہے. یہ سوال یہ پیدا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے دینے کے لیے جو آپ اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں سے مانگیں گے؟ یہ بتائیے, سوال یہ اللہ کافی شافی ہے. دیکھیے اللہ کافی شافی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت ایک منٹ رضا اللہ صاحب ایک منٹ. اللہ کافی اور شافی ہے, لیکن 1400 صدی سے جو ہے نا یہ امت کا طریقہ یعنی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جس آپ جو نیا دین پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دین جو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی مان لے ایسے ہی بغیر دلیل کے, بغیر حجت کے بات کو مان لے, ایسے نہیں مان سکتے نا. اور جب آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ یعنی کہتے ہیں کہ کٹ حجتی کیا جا رہا ہے, تو یہ اچھا 1400 سال کا آپ عمل بتائیے بھائی. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ہم نے آپ کو صحیح بخاری کی روایت پیش کی, آپ 1400 سال کا عمل بتائیے. آپ 1400 سال کا عمل آپ بتا پائیں گے؟ اچھا ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. آپ نے بڑی ذمہ داری سے بات کہی, ذمہ داری سے آپ نے بات کی. 1400 سال کا آپ کو متواتر عمل بتانا پڑے گا. کیا آپ بتا پائیں گے آپ اتنا 1400 سال کا عمل؟ امت کو دیکھیے نا آپ. نہیں, امت آپ کا مشاہدہ الگ ہے, ہمارا مشاہدہ الگ ہے, زید بھائی کا مشاہدہ الگ ہے, کسی اور کا مشاہدہ الگ ہے. آپ نے ایک بات بتائی کہ 1400 سال کا عمل ہے, تو عمل آپ بتائیں گے تو علم کی روشنی میں بتائیں گے. آپ کو متواتر ہر صدی کے بارے میں تسلسل کے ساتھ, زمنی تسلسل کے ساتھ آپ کو 1400 سال کا عمل بتانا پڑے گا اس تعلق سے, آپ کے الفاظ کے مطابق. اچھا ٹھیک ہے, میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو سن لیجیے آپ, ٹھیک ہے. نہیں, آپ 1400 سال کی بات کر کے پھر سلف صالحین یا صحابہ کی بات کریں گے اور بقیہ 13 صدیوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا بھائی؟ آپ شیخ رضا اللہ کے الفاظ کو آپ پکڑ رہے ہیں, آپ پکڑ بندی کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ کیوں ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے لیے؟ ایک منٹ سر, آپ اگر آپ کا بولا ہو گیا تو میں بولوں. بولو فرمائیے. ہاں دیکھیے سر,
इन्होंने कहा मैं तो देखिए मैं कितने यानी कि सीक्वेंस से चल रहा हूँ, आप ये कह रहे दलील दो, आप वो बातें मत दोहराओ, दलील दो आप। हाँ ठीक है, मैं दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम से मदीना हाजिर हुए, ठीक है। इमाम शरफुद्दीन नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो शायर सही मुस्लिम है, उन्होंने अल अस्मा वल लुगात में इसको यानी कि नकल किया। इसके बारे में क्या कहते हैं आप, इस हदीस के बारे में? जो कौन सी हदीस पेश तो करो, हदीस के बारे में क्या कहते हैं आप? हदीस पेश नहीं, आप, मुझे लगा कि आप स्कॉलर हैं तो आप जानते होंगे। चलिए ठीक है, मैं हदीस। अरे भाई आप किताब का नाम सही लीजिए, तहजीबुल अस्मा वल लुगात है, वो सिर्फ अस्मा वल लुगात नहीं है, और ना वो हदीस की किताब है। नहीं, आप सबसे पहले अरबी अल्फाज पेश कीजिए, ये हदीस की किताब नहीं होती है। सर आप यानी कि पॉइंट पे मफहूम समझ रहे हैं, आप बच्चे नहीं हैं सर, समझिए। नहीं, आप भी बच्चे नहीं हैं। तहजीबुल अस्मा वल लुगात कोई हदीस की किताब नहीं है। बच्चा ही हूँ सर, मैं आप लोगों के सामने बच्चा ही हूँ, आप लोगों के सामने बच्चा ही हूँ, ठीक है। तो इस हदीस के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? अरे तो हदीस को पेश करो भाई, अल्फाज पेश करें, मतन पेश करें आप। हाँ, मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो मुसाफत में 7 दिन लगे। उन्होंने कब्र अनवर पर हाजिर होकर वापसी की मुसाफत में कमी की दरखास्त की तो अल्लाह ताला ने मस्कूरा सफर 2.5 दिन का कर दिया। सब ये किताब उर्दू में नहीं है, अरबी में है ये किताब, आप अरबी मतन पेश कीजिए। मैं तर्जमा कर रहा हूँ ना, मैं तो बोल दिया कि मैं आपके तर्जमे पर हम कैसे एतमाद करेंगे भाई? नहीं देखिए, इमाम नववी ने उर्दू में, इमाम नववी ने उर्दू में किताब लिखी या अरबी में किताब लिखी? हम कहाँ भाग रहे हैं भाई, आपके इस्तकबाल के लिए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमारे सवाल को भागने का नाम दे रहे हैं। सर देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया कि आप इनकी रोशनी में बात कीजिए, ये वो इधर उधर के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप मेरे इसको डिबंक कर दीजिए, मेरी इस दलील को, बस बात खत्म। कैसा है ना, नहीं आप देखिए, दलील है ही नहीं, जबरदस्ती उसको दलील बना रहे आप। एक भाई बोल रहे हैं हदीस की किताब से पेश करें आप। मैं इनको भी ऐड कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं मेरे पास अरबी मतन है। हाँ भाई बताओ, आप सिर्फ अरबी मतन बताओ जो आप बोल रहे हो, मेरे पास इसका अरबी मतन है, बताइए जी, शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी, मैंने इस हदीस का मतलब, ये जो रिवायत भाई कह रहे हैं इसका नहीं, दूसरी कोई हदीस है, मैंने उसके। अरे भाई देखो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये कहे कि हमने उससे रुजू कर, फारिग हो जाएंगे, बाद में आपसे इस्तिफादा करेंगे। जी शामी भाई, आपको दलील देनी होगी। कैसा होता है ना, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो जो किताब आप हवाला दे रहे हो ना, वो हदीस की किताब नहीं है, बायोग्राफी की किताब है, तराजीम और तबक़ात, कैटेगरीज और बायोग्राफी की किताब है, हदीस की नहीं होती। हदीस की किताब से हदीस आप बताएं। जो लिखा है, क्या इसको नहीं मानते आप? बताएं ना पहले क्या। इमाम नववी को नबी नहीं मानते हैं। इमाम नववी ने उर्दू में लिखा है, आपको अरबिक में लाना पड़ेगा ना, आप लाएंगे सामने। ठीक है, हुई है कि नहीं है? आपने सर आपने ये मान लिया है कि वो हदीस की किताब नहीं है, ठीक है, आपने ये माना है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ इमाम नववी की किताब है। भाई आप ये बात समझो कि जो हदीस की किताब नहीं है उसको हदीस का हवाला देना पड़ेगा। कोई ओरिजिनल किताब कहाँ है? ये वो हदीस कहाँ है? ओरिजिनल किताब होती है ना हदीस की, उसका हवाले में जाकर देखना पड़ेगा, और वहां पे जाकर देखना होगा सही सनद से है कि नहीं है, यानी स्टेप्स है ना कि नहीं है। अब आपको अपना होमवर्क थोड़ा है कि आप कोई दलील पेश कर दो, तो इतना तो चेक करो कि वो हदीस की किताब है कि नहीं है। सर एक मिनट, वो हदीस है तो ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट दो, और थर्ड है कि वो सही सनद से नहीं है, ओरिजिनल वगैरह को चेक तो करो भाई, होमवर्क हम लोग करेंगे। मुझे पता था कि सर आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप इमाम नववी को मानते हैं कि ये बताइए। एक मिनट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुरान की वाज़ेह आयतें हैं, सही हदीसें हैं, अब वो सब छोड़ करके ऐसी चीज पे जाएंगे जिसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, फिर भी आप उसी पे आगे डिपेंड हो जाएंगे। कुरान की आयतें वाज़ेह नहीं, ये साबित करेंगे, आप भाग गए, आपसे जवाब नहीं हुआ, आप फला को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये कौन सी लॉजिक है? अल्लाह हमारे भाई को हिदायत दे, कौन सी लॉजिक है? दुआ करते हैं अल्लाह से। ये पढ़े लिखों की बातें हैं। एक मिनट शामी भाई, आपको रहने ही दीजिए, आपकी बस की नहीं है। हम तो रहने देंगे, हमारी बात तो लगती है ना तीर बन के, नहीं लगती, क्योंकि हमारी बात तो तीर बन के लगती है, क्योंकि आप जब हुज्जती करते हो, जबान जब आप हुज्जती करते हो तो हमें तो जाहिर है कि बर्दाश्त नहीं होता।
नहीं सर, जबान सबके पास है, कोई भी यानी कि कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मत नहीं, आप अभी कह रहे थे कि इससे आप भाग रहे हैं, तो हमें भागना कह दिया। अभी आप पूछ रहे इमाम नबी को मानते हो नहीं मानते हो, ये कौन सा मसला है? जी एक मिनट, आपने जो कहा सर, देखिए मैंने ये बड़ी चीज है हमारे लिए। शामी भाई, आपके पास कोई और दलील है? हाँ प्लीज, वो जो पर्सनल तौर पे बात कही जाए उसको मत माइंड करिए, दलील की बात। ठीक है, ओके दलील है आपके पास बताने के लिए? ये बात ये जो आपने बात बताया, इसकी कोई दलील आप दे सकते हैं? आप पहले बाद में होमवर्क करके आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ, सुनिए सर। जैसा कि मैंने रुको, आप कोई और दलील तो जरा आप देने से पहले थोड़ा सा उसका हवाला, लिंक, प्रूफ, अरेबिक टेक्स्ट कुछ तो होमवर्क करके आओ ना, कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम बोले क्या। हाँ जी, तो हम लोग दलीलों को फॉलो करने के लिए बैठे हैं, आप भी जरा स्टडी करिएगा। हाँ, जैसा कि लेकिन आपसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग जरूर आ गया। एक मिनट सर अभी निकालिएगा मत सर, आप एक मिनट रुक जाइए। जैसे कि मैंने इमाम नबवी का हवाला दिया, तो आपने कहा कि ये हदीस की किताब नहीं है, ठीक है? मेरे कहने से क्या है, वो जो रियल है वही है ना, आपको पता होना चाहिए पहले। यहाँ पे बोलने से पहले आप ये बताइए कि इमाम नबवी ने जो बात कही है ये गलत कही है, ये बताइए आप सर। भाई पहले वो ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है कि वो सही है या नहीं है? आप किसी को भी कहने लग जाए कि फलां को आप मानते नहीं मानते। तो सबसे पहले दलील दो जो पूछी जा रही है, दलील नहीं और नहीं है तो आप कह दो कि हमारे पास दलील नहीं है। रज़ाउल्लाह साहब, आपको दलील मिल चुकी है। आप चलिए जबरदस्ती हवाओं में। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैद पटेल साहब, आप ये बताइए कि ये मैंने जो तरीका समझ में आ रहा है, एकेडमिक तरीका, कि आप जो बात साबित करो भाई, आप कोई भी है ना रिसर्च पेपर कहीं सबमिट करो, कुछ एक प्रोसेस होता है ना कि वो साबित है कि नहीं इमाम नबवी ने ऐसा सचमुच कहा नहीं कहा, उन्होंने कहा तो उन्होंने उर्दू में लिखा है। उर्दू में लिख रहे थे इमाम नबवी, ये बताओ, आपको ये तो पता ही है जवाब, उर्दू में लिख रहे थे इमाम नबवी। नहीं, अच्छा अरबिक में लिखा, अच्छा एक बात बताइए कि आप इंग्लिश में है कि नहीं? सही है ना सर? चलो, आई होप आप होमवर्क करके आएंगे। नहीं सर, देखिए अगर आप गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो तो आप एक तो होमवर्क किया हुआ नहीं है, उसके ऊपर देखिए आप हम पे थोप रहे हो, आप लोग मान नहीं रहे हो। आई मीन इट्स रियली अम्यूजिंग, आप थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उस किताब का हवाला दे रहा हूँ, अरबी किताब का हवाला दे रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट, अरबी किताब के हवाले के बाद हमें देखना होगा अरबिक टेक्स्ट आपको लाना चाहिए। हम लोग क्या लगता है, हम लोगों ने सारी किताबें सब हिफ्ज कर रखी है। हाँ, यही तो बात है कि आप लोग एक मिनट आपने ये बात कही कि आपको क्या लगता है कि सर, एक मिनट मुझे तो बोल रहे हैं, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आपने जो कहा अभी कि क्या लगता है, हाँ जी सर, हाँ, आपने जो अभी कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं तमाम किताबें हिफ्ज कर लिए, तो जब आपके पास उतने यानी कि लिमिटेड सोर्स है, तो आप कुफ्र और शिर्क के फतवे क्यों लगाते हैं लोगों पर? अच्छा, वो लोग कुल वल्लाहु अहद है कि नहीं हमारे पास? सपोज करो आपके पास, ठीक है, उसका कोई इनकार नहीं करता, कोई इसका इनकार नहीं करता, ज़ैद भाई उसका कोई इनकार नहीं करता, उसका कोई इनकार नहीं करता। लेकिन एक मिनट, इमाम नबवी पर आप अभी फतवा दे दो। स्क्रीन पे ला रहा हूँ जो हमने से बता रहे थे, इमाम नबवी पर आप फतवा दो। अरे इमाम नबवी पहले कहा, वो तो साबित करो भाई, कैसे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं पता चलता। एक स्कॉलर ने कहा कि तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात, उसमें मैं आधी नाम ले रहा था किताब की, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा नाम लीजिए। इसका मतलब है कि आप लोगों की नजर से वो हदीस गुजरी है या वो बात गुजरी है, ना ये दलील पेश कर सकते हैं, ना इनके पास कोई दलील है, और ये ऐसे ही पूछते रहेंगे। आप एक घंटा भी अगर इनको वक्त देंगे ना तो कहेंगे अभी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, और फिर उसके बाद पूछेंगे इमाम नबी को आप मानते हैं? इमाम नबी के बारे में अच्छा बताइए, क्या फतवा देते? ठीक है, चलिए इनको ये कौन सी लॉजिक है भाई, कौन सा तरीका है बात करने का? एक कायदा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि भाई कोई इंसान मासूम होता है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। तो बोले नहीं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अरे भाई दलील तो दो, फिर इमाम नबवी की बात करो। पहले उन्होंने क्या कहा वो तो लाओ तो सही सामने, फिर वो बात, उस बारे में कुछ बात होगी। चलो एनीवे, अल्लाह हमारे भाई को हिदायत दे। और आप जो बात बोल रहे हो, हमारे लिए दलील क्या है? कुरान है, अल्लाह की किताब दलील है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दलील है, सहाबा इकराम ने कैसे समझा, सलफ ने कैसे समझा, आपके पास वाज़ेह दलीलें हैं। और आप जो अल्लाह के अलावा औरों से दुआ करते हो, इसके लिए आपके सामने वाज़ेह क्लियर कट कुरान की कितनी सारी आयतें हैं, हदीसें हैं, उसके बाद में आप
کہوں گے کہ نہیں ابھی میں نے جو سمجھا ایک اردو کتاب میں لکھا تھا کہ فلاں فلاں امام یہ کر رہے تھے. اب قرآن کی آیتیں سائڈ پہ چھوڑ دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سب سائڈ پہ, صحابہ اکرام سب سائڈ پہ, سلف صالحین 3 بہترین زمانے سب سائڈ پہ سائڈ پہ سائڈ پہ. اب جا کے جو آپ کو ایسا لگا کہ ایسا کہا ہے امام نووی, میرے پاس دلیل ہے اور میں یہی کروں گا, یہ ہے آپ کے پاس. آپ کس کو جسٹیفائی کر رہے ہو, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو, اپنے آپ کو کیوں کر رہے ہو ایسا اپنے ساتھ؟ Why are you doing this to yourself? یعنی آپ اللہ کو یہ جواب دوں گے قیامت کے دن کہ اللہ میں نے یہ قرآن کی آیتیں سب چھوڑ دیا, نہیں میں نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا, سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا لیکن نہیں میں نہیں مانوں گا, اور یہ سب کتنی کلیئر کٹ باتیں چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر رہا تھا, میں شرک کر رہا تھا, جبکہ قرآن میں واضح طور پہ دیا تھا تو بھی میں نے شرک کیا. اور کیوں؟ کیونکہ مجھے لگا کہ امام نووی نے ایسا کیا تھا. کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر, ماننا پڑے گا آپ کے پاس بہت سالڈ دلیل ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے. ہاں ٹھیک ہے, بٹ آئی ریئلی سے ڈونٹ ڈو دس ٹو یور سیلف. ہاں آپ اپنے چیک کریے.